بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک کار حادثہ نہیں تھا اسماعیہ بی بی، وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ گاڑی کے بریک فیل نہیں ہوئے تھے، کیے گئے تھے، اور اس خون کے چھینٹے 7 سمندر پار نہیں بلکہ تمہارے اپنے گھر کی دیواروں پر لگے ہیں۔ فون پر گونجتی اس بھاری اور اجنبی مردانہ آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شوہر کی موت کے سوگ میں ڈوبے اس گھر میں یہ کال کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اس آواز نے میرے ذہن میں کئی دھماکے کر دیے تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور حلق میں جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بمشکل اپنی لرزتی آواز میں پوچھ پائی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں باہر صحن میں بیٹھے لوگوں کو اس کی آواز نہ سنائی دی جائے۔ ہم درد سمجھ لو یا خبر رساں، بس اتنا یاد رکھنا، جس دولت کی ریل پیل نے تمہیں اندھا کر رکھا ہے، اسی دولت نے تمہارے سہاگ کو نگل لیا ہے۔ ابھی خاموش رہنا، وقت آنے پر ثبوت بھی دوں گا۔ فی الحال اپنے ارد گرد نظر رکھنا، دشمن باہر نہیں گھر کے اندر ہے۔ دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے موبائل کی سیاہ سکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کال ایک وہم تھا یا حقیقت؟ کیا میرا شوہر، میرا احسن، واقعی کسی حادثے کا شکار ہوا تھا یا اسے اپنوں نے ڈس لیا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ چند جملے میری زندگی کے اگلے کئی سالوں پر محیط ایک ایسے خوفناک راز کا پہلا سرا تھے جس کی گرہیں 7ویں آسمان پر نہیں بلکہ اسی گھر کے آنگن میں کھلنی تھی۔ میرا نام اسماعیہ ہے۔ میں ایک عام سی شکل و صورت لیکن انتہائی حساس طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک سفید پوش مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے، جن میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات نہ بہت اچھے تھے اور نہ بہت برے، بس دال روٹی عزت سے چل رہی تھی۔ مگر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بیٹی جوان ہوتے ہی باپ کے کاندھوں کا بوجھ بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میرے ابا کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اکثر راتوں کو جا کر میری ماں سے جہیز اور شادی کے اخراجات کی باتیں کرتے، جو میں دیوار کے اس پار سن کر چپ کے رویا کرتی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی یا شاید میرے ابا کی تہجد کی دعاؤں کا اثر کہ میرا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے میں تہ پا گیا۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح مڈل کلاس ہی تھے، لیکن لڑکا احسن سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور وہاں ایک اچھی کنسٹرکشن کمپنی میں سیٹل تھا۔ شادی والے دن جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے بیٹھی تھی تو ابا میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بھاری آواز میں بولے، اسماعیہ بیٹی، پرایا گھر ہے، زبان اور آنکھیں نیچی رکھنا۔ عزت اور صبر ہی عورت کا زیور ہوتا ہے۔ شادی بہت دھوم دھام سے تو نہیں مگر انتہائی وقار کے ساتھ ہوئی۔ میں دلہن بن کر جب اپنے سسرال آئی تو مجھے لگا کہ میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوں۔ سسرال کیا تھا، محبت کا گہوارہ تھا۔ مجھے گھر میں وہ عزت ملی جس کا شاید میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس نے دروازے پر ہی میرا ماتھا چوما اور وارفتگی سے بولی، ارے صدقے جاؤں میرے احسن کی پسند تو لاکھوں میں ایک ہے، آج سے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ میری 2 نندیں جو مجھ سے عمر میں چھوٹی تھیں میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ احسن ایک انتہائی سلجھے ہوئے نرم مزاج اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ شادی کے بعد وہ 3 ماہ تک میرے پاس پاکستان میں رہے۔ وہ 3 مہینے میری زندگی کا حسین ترین دور تھا۔ ایک رات چھت پر بیٹھے ہوئے احسن نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اسماعیہ، میں جانتا ہوں کہ پردیس کی نوکری آسان نہیں ہوتی، تمہیں اکیلے رہنا پڑے گا، لیکن میرا یقین کرو، میں وہاں جو خون پسینہ بہاتا ہوں وہ صرف اس لیے ہے کہ تم اور میرے گھر والے یہاں سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میری غیر موجودگی میں میرے ماں باپ اور اس گھر کو سنبھال لینا۔ میں تمہاری پلکوں پر کوئی بوجھ نہیں آنے دوں گا۔ ان کے لہجے کی سچائی نے میرے دل میں ان کی محبت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ 3 ماہ بعد احسن کو واپس سعودی عرب جانا پڑا کیونکہ ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ان کا جانا میرے لیے بہت مشکل تھا مگر روزگار کی مجبوری تھی۔ ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کرتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر میں نے مسکرا کر انہیں الوداع کہا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔
یہ خبر جب میں نے فون پر احسن کو سنائی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سچ کہہ رہی ہو اسماویہ؟ ان کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ اللہ نے میری سن لی۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا، کام کاج کی فکر مت کرنا۔ میں اماں سے کہہ دوں گا کہ تمہیں آرام کرنے دیں۔ سسرال میں بھی جشن کا استماع تھا۔ ساس نے تو جیسے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ وہ مجھے کچن میں زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی دودھ کا گلاس میرے سرہانے ہوتا۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے جیٹھ حماد بھائی، ان کی بیوی نادیہ بھابھی اور ان کے 2 بچے۔ نادیہ بھابھی بظاہر مجھ سے بہت اچھی طرح ملتی، مگر کبھی کبھی ان کی باتوں میں چھپی چبھن مجھے محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں احسن کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اپنے لیے نئے کپڑے منگوا رہی تھی تو وہ پاس بیٹھی مسکرا کر بولی، بڑے مزے ہیں بھائی، دیورانی تمہارے تو شوہر کماؤ ہو تو نخرے ہی الگ ہوتے ہیں، ہمارے نصیب میں تو بس گنتی کے پیسے ہیں۔ حماد کی تنخواہ میں تو مہینہ بھی بمشکل پورا ہوتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، بھابھی احسن صرف میرے لیے تھوڑی کماتے ہیں، یہ سب آپ کا ہی تو ہے، آپ جو چاہے لے لیں۔ میری اس بات پر وہ کھل اٹھیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی لالچ میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اللہ نے مجھے چاند سے بیٹے ارحم سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش نے گھر کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ احسن تو جیسے دیوانے ہو گئے۔ وہ ویڈیو کال پر گھنٹوں اپنے بیٹے کو دیکھتے رہتے۔ وہ وہاں پردیس میں اکیلے محنت کر رہے تھے تاکہ یہاں ہم سب آرام سے رہ سکیں۔ احسن کی کمائی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ وہ ہر مہینے باقاعدگی سے 2 لاکھ روپے گھر بھیجتے تھے۔ اس رقم سے نہ صرف میرا اور ارحم کا خرچہ چلتا تھا بلکہ پورے سسرال کا نظام بھی اسی رقم پر چل رہا تھا۔ میرے سسر شوگر اور دل کے مریض تھے۔ ان کی مہنگی دوائیاں، گھر کا راشن، بجلی کے بل، یہاں تک کہ جیٹھ کے بچوں کی فیسیں اور نادیہ بھابھی کی فرمائشیں بھی احسن کی بھیجی ہوئی رقم سے پوری ہوتی۔ حماد بھائی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے جہاں ان کی آمدنی بہت معمولی تھی، جس سے ان کا اپنا جیب خرچ بھی مشکل سے نکلتا تھا۔ گھر میں جو بھی نیا سامان آتا، جو بھی تقریب ہوتی، اس سب کا انحصار احسن کے بھیجے ہوئے ڈرافٹ پر ہوتا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو جب بینک کا میسج آتا تو گھر کے ہر فرد کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ میری ساس، سسر اور نندے میری اتنی عزت شاید اسی لیے کرتے تھے کہ میں سونے کی چڑیا کی بیوی تھی، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اور ہم 1.5 سال کا ہوا تو احسن دوبارہ چھٹی آئے۔ اس بار وہ ہمارے لیے ڈھیروں تحفے لائے۔ نادیہ بھابھی کے لیے بھی وہ قیمتی سوٹ اور بچوں کے کھلونے لائے۔ بھابھی تحفے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھیں اور بار بار احسن کو دعائیں دی تھیں، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے احسن بھائی، تم ہو تو ہمارے بھی بھرم قائم ہے۔ نادیہ بھابھی کے یہ الفاظ اس وقت تو دعائیں لگے تھے، مگر بعد میں مجھے ان کا اصل مفہوم سمجھ آیا۔ جب وہ دوبارہ واپس جانے لگے تو اللہ نے ہمیں پھر سے رحمت سے نوازا، یعنی میرے ہاں بیٹی کی ولادت متوقع تھی۔ اس بار احسن کی واپسی عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو ایک عجیب سی اداسی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ارحم کو گود میں اٹھاتے، اسے پیار کرتے اور پھر مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ حالانکہ وہ پہلے کئی بار جا چکے تھے، مگر اس دفعہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ رکے اور پلٹ کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اسماویہ، اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ جانے کیوں اس بار دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے میں کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی، آپ بس خیریت سے پہنچ جائیں، ہم سب یہاں ٹھیک ہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ارحم کو سینے سے لگا کر رو پڑے تھے۔ ان کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی دہل گیا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا تاکہ وہ کمزور نہ پڑے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے نظروں سے اچھل ہو گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہاتھ اب کبھی میرے سر پر شفقت سے نہیں رکھا جائے گا۔ احسن کا کام سعودی عرب میں بہت اچھا تھا۔ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے 2 لاکھ روپے بھیجتے تھے۔ پیسے میرے سسر کے اکاؤنٹ میں آتے تھے اور گھر کا سارا نظام وہیں سے چلتا تھا، لیکن احسن میری ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے مجھے الگ سے بھی خرچہ دے کر جاتے تھے تاکہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں اور اپنی اور بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشات پوری کر سکوں۔ سسرال میں سب کی آنکھوں میں جو میری عزت تھی وہ دراصل اسی خوشحالی کی وجہ سے تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر وہ لفافہ رکھا تھا جو احسن جاتے ہوئے مجھے دے گئے تھے۔ میں نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ نادیہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظریں سیدھی میرے ہاتھ میں موجود لفافے پر جم گئیں۔ ارے بھائی، واہ، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی،
देवर जी तो जाते जाते भी बीवी की जेब गरम कर गए। सच पूछो समाविया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हमारे मियाँ तो महीना भर दुकान पर रगड़ते हैं तो इतने पैसे बनते हैं जितने तुम्हारे मियाँ खर्चे के लिए दे जाते हैं। मैंने मुस्कुरा कर लिफाफा दराज में रख दिया। भाभी, ये पैसे मेरे अकेले के थोड़ी हैं, आपके बच्चों के लिए भी हैं। एहसन हमेशा कहते हैं कि अरहम और आपके बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। नादिया भाभी ने होंठ भींचे और कमरे का जायजा लेते हुए बोली, हाँ हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एहसन भाई हैं, वरना हमाद की कमाई से तो इस घर का बिजली का बिल भी न दिया जाए। खैर, तुम आराम करो, मैं जाकर खाना देखती हूँ। उन्हें गए अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। मैं कमरे में बैठी अरहम के कपड़े तय कर रही थी और आने वाली बेटी के लिए कुछ ऊन के स्वेटर बुन रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। दोपहर का वक्त था, घर में खामोशी थी। लैंडलाइन की वो मुसलसल बजती घंटी फ़ज़ा में एक अजीब सी वहशत पैदा कर रही थी। मैंने सोचा शायद एहसन खैर खैरियत की इत्तला देने के लिए कॉल कर रहे होंगे। मैं खुशी खुशी उठकर बाहर लाउंज की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझसे पहले मेरे ससुर फ़ोन उठा चुके थे। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। हेलो जी, चौधरी असगर बोल रहा हूँ। ससुर की आवाज़ में मामूल का ठहराव था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर ससुर के चेहरे का रंग यकदम फक हो गया। उनका हाथ कांपने लगा और पेशानी पर पसीने के कतरे नमदार हो गए। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हादसा? मेरा बेटा, मेरा एहसन। उनकी आवाज़ हलक में अटक गई। अचानक बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकली तो देखा कि ससुर के हाथ में फ़ोन था और वो ज़मीन पर बैठ गए थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। फ़ोन का रिसीवर झूल रहा था और उसमें से अभी भी किसी की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ अब्बा जी, सब खैरियत तो है? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। मेरे कदम मनोवजनी हो चुके थे। हमाद भाई, जो भी दुकान से खाना खाने आए थे, दौड़कर अपने बाप की तरफ लपके। अब्बा जी, क्या हुआ है? बोले कुछ। ससुर ने कामती उंगली से फ़ोन की तरफ इशारा किया। हमाद भाई ने रिसीवर कान से लगाया। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर हमाद भाई के मुंह से एक चीख निकली और वो वहीं दीवार के सहारे लड़खड़ा गए। मेरी नंद ने रोते हुए मुझे देखा और चीखे, भाभी, भाई, एहसन भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। एक्सीडेंट? कैसे एक्सीडेंट? उन्हें चोट तो नहीं आई ना? वो ठीक तो है ना? मैं दीवानों की तरह सवाल कर रही थी मगर कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था। सब धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरी सास सीना पीटती हुई कमरे से बाहर आई। हाय मेरा बिछड़ा, मेरा जवान पुत्र, और लोगों मुझे कोई तो बताओ मेरा एहसन कैसा है? हमाद भाई ने बमुश्किल खुद को संभाला। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और लहजा टूटा हुआ था। वो मेरे करीब आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा मगर उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हमाद भाई, बताए ना, एहसन ठीक है ना? बस मामूली चोटें आई होंगी, है ना? मैं उनकी कमीज पकड़कर झंझोड़ने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। फिर ससुर ने लड़ती आवाज में वो अल्फाज कहे जो किसी भी सुहागन के लिए मौत का परवाना होते हैं। स्वाग्य बेटी, एहसन अब नहीं रहा, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। ये जुमला सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। छत घूमने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये खबर मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरा दिल नोच लिया हो। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में फंस कर रह गई। मेरा वो मजबूत सहारा जिसके दम पर मैं दुनिया से लड़ने की ताकत रखती थी, वो पल भर में टूट चुका था। मैं वहीं फर्श पर ढह गई। अरहम, जो शोर सुनकर जाग गया था, रोता हुआ मेरे पास आया और मुझसे लिपट गया। उसके मासूम लम्स ने मुझे होश दिलाया। मैंने उसे जोर से भींच लिया। तुम्हारा बाबा चला गया अरहम, तुम्हारा बाबा हमें छोड़ गया। मैं धाड़े मार कर रो पड़ी। मैं बेवा हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र ही कुछ नहीं थी। पेट में पलने वाली बच्ची ने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी और वो यतीम हो चुकी थी। मेरे जहन में उस वक्त दुख से ज्यादा एक खौफनाक सवाल गूंजने लगा। अब मेरा क्या होगा? मैं उन बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी? घर में मातम बिछ गया। मेरी सास, नंदे, ससुर और जेठ सभी गम से निढाल थे। मोहल्ले की औरतें जमा होना शुरू हो गई। हर तरफ आहू बका थी। अभी 2 दिन पहले तक जो घर कहकों से गूंज रहा था, वहां मौत का सकूत था। मैं कमरे के कोने में बैठी पथराई हुई आंखों से दीवार को घूर रही थी।
اس اسنا میں میں نے نادیہ بھابھی کو حماد بھائی سے خسر پسر کرتے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی مگر ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا سیسا بن کر اترے۔ حماد، اب کیا ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ احسن بھائی تو چلے گئے، ان کے ساتھ وہ آمدنی بھی گئی جس پر ہمارا گزارا تھا۔ ان الفاظ نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ابھی میرے شوہر کا جنازہ بھی نہیں آیا تھا اور انہیں پیسوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ مجھے پہلی قسط والی وہ پراسرار کال یاد آنے لگی۔ کیا وہ شخص سچ کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی یہ حادثہ نہیں تھا؟ مگر اس وقت ان سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ احسن اب کبھی واپس نہیں آنے والے تھے۔ ابھی تو میت بھی نہیں آئی تھی، مگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کی نظریں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ساس جو مجھے بیٹی کہتی تھی، وہ نندیں جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، ان کے رویوں میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا کھنچاؤ آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شوہر کی موت کے ساتھ ہی عورت کا مقام بھی دفن ہو جاتا ہے۔ انسان کا بھی عجیب معاملہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کسی ایک شخص کے دم سے قائم ہے، مگر جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو دنیا ختم نہیں ہوتی، بس ویران ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں کیسے جیوں گی، مگر پھر دل کو ایک ہی دلاسا دیا کہ پالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ احسن کی میت گھر آنے میں 2 دن لگ گئے۔ وہ 2 دن ہم سب پر سالوں کی طرح گزرے۔ گھر میں صفیں بچ چکی تھیں، ہر آنے والا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ باہر ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تابوت جب صحن میں رکھا گیا تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میری ساس جو 2 دن سے پتھر بنی بیٹھی تھی، بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی دھاڑے مار کر رو پڑے۔ میرا شیر پتر چلا گیا۔ اوے احسن، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے حج کروائے گا، اب مجھے کس کے سہارے چھوڑ گیا؟ میں مجمع کے بیچ لڑکھڑاتی ہوئی تابوت کے پاس پہنچی۔ احسن کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ ابھی اٹھ کر مسکرا دیں گے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا ماتھا چھوا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ احسن، اٹھے نا، دیکھیں ارحم آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ تو اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے نا؟ میں پاگلوں کی طرح ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے جیٹھ حماد بھائی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش رو رہے تھے۔ ان کے کندھوں پر اب پورے خاندان کی ذمہ داری آن پڑی تھی اور شاید وہ اس بوجھ کو محسوس کر رہے تھے، لیکن میری جٹھانی نادیہ بھابھی کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ رو تو رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں غم سے زیادہ ایک انجانا خوف اور بے چینی تھی، جیسے انہیں احسن کے جانے سے زیادہ کسی اور چیز کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ احسن کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر سے رونق، خوشی اور سکون سب کچھ ان کے ساتھ ہی مٹی تلے دب گیا۔ لیکن قدرت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر کی وفات نے میری ساس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکی۔ احسن کے سوئم سے پہلے ہی ابھی صرف 2 دن گزرے تھے کہ گھر میں دوسری قیامت ٹوٹ پڑی۔ فجر کے وقت جب نمدنیں جگانے گئی تو وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اماں بھی چلی گئی۔ چھوٹی نند نے چیخ ماری۔ میرے سسر جو جوان بیٹے کی موت پر کمر جھکائے بیٹھے تھے، بیوی کی موت نے انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اس گھر سے 2 جنازے اٹھے تھے۔ وہ گھر جو کبھی محلے کی مثال تھا، اب وہاں صرف موت کا سناٹا اور بین کرتی آوازیں تھیں۔ میں خود تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کا ماتم کروں، اپنے سہاگ کا یا اس شفیق ساس کا جو میری ماں سے بڑھ کر تھی۔ ارحم مجھے دیکھ کر روتا، میں اسے سینے سے لگاتی تو میرے اپنے آنسو اس کے چہرے پر گرتے۔ تدفین کے معاملات نپٹے تو حقیقت کا پہاڑ سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی۔ ایک کمرے تک محدود زندگی جہاں صرف میں تھی، میرا یتیم بیٹا اور پیٹ میں پلنے والی یتیم بچی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، مجھے جیٹ اور جٹھانی کے کمرے سے اونچی آوازیں سنائی دی۔ میں دروازے کے قریب کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ یہ بری عادت تھی، مگر حالات نے مجھے شکی بنا دیا تھا۔ حماد اب گھر کیسے چلے گا؟ یہ نادیہ بھابھی کی آواز تھی۔ احسن بھائی تو 2 لاکھ بھیجتے تھے، تمہاری تنخواہ میں تو بچوں کی فیسیں بھی پوری نہیں ہوتی، اب 2 خاندانوں کا بوجھ تم اکیلے کیسے اٹھاؤ گے؟ اسماویہ تو کمرے میں بیٹھ گئی ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ حماد بھائی کی آواز دھیمی اور تھکی ہوئی تھی۔ نادیہ، خدا کا خوف کرو، ابھی اس کے کفن کی مٹی بھی میلی نہیں ہوئی اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہے۔ وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں بھوکا رہ لوں گا مگر انہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔
جذبات سے پیٹ نہیں بھرتے حماد، نادیہ بھابھی نے تلخی سے کہا۔ کل کو جب تمہارے اپنے بچے روٹی کو ترسیں گے تب پوچھوں گی۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا ورنہ ہم سب سڑک پر آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی کام اٹھی۔ جس 2 لاکھ نے ہمیں جوڑے رکھا تھا اس کے بند ہوتے ہی رشتوں کی اصل شکلیں سامنے آنے لگی تھی۔ ابھی تو میری عدت کے 4 مہینے 10 دن باقی تھے۔ نہ جانے تب تک اس گھر کی 4 دیواری میں کیا کیا تبدیلیاں آنے والی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ غربت اور مجبوری مجھ سے میرے بچے نہ چھین لے۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ محض گنتی کے دن نہیں تھے، بلکہ ایک صدی تھی جو میں نے تنہائی کے عذاب میں کاٹی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی اگلے روز میرے ابا مجھے لینے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ بس کر میری بچی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سامان باندھ لو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب تمہارا یہاں کیا کام؟ یہاں تمہارے جیٹھ اور جٹھانی رہتے ہیں، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں حیرانگی سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ آپ میرے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک دنیا میں آنے والا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں آپ اپنی دوائیوں کا خرچہ بمشکل اٹھاتے ہیں، میرا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ ابا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر میں تمہیں یہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ چلو شاباش، تیاری کرو۔ میں نے بمشکل چند کپڑے سمیٹے اور بچوں کا سامان بیگ میں ڈالا۔ ابھی ہم صحن میں پہنچے ہی تھے کہ میرے سسر کی گرجدار آواز نے ہمارے قدم روک دیے۔ رک جاؤ اسماویہ۔ سسر صاحب ویل چیئر پر بیٹھے تھے مگر ان کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ میرے پوتے ہیں، میرے احسن کی نشانیاں ہیں، یہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ ابا نے عاجزی سے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر اب اسماویہ کا یہاں رہنا شرعی اور سماجی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا شوہر نہیں رہا، گھر میں غیر محرم جیٹھ جوان ہے، میں اپنی بیٹی کو یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ سسر صاحب نے گہری سانس لی اور اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے بولے، مسئلہ صرف غیر محرم کا ہے نا؟ تو سن لو میرا فیصلہ۔ میرے احسن نے ساری عمر کما کر پورے خاندان کو پالا ہے۔ میرے بڑے بیٹے حماد کے بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کی پرورش، ان کی پڑھائی، ان کا کھانا پینا سب احسن کے پیسوں سے ہوا۔ وہ حماد کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہا تو اب حماد کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ میں اور ابا حیران پریشان کھڑے تھے کہ سسر آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ صحن میں حماد بھائی بھی کھڑے تھے جو سر جھکائے خاموش تھے۔ اچانک سسر نے حماد بھائی کی طرف انگلی اٹھائی اور حتمی لہجے میں بولے، حماد، تمہیں آج ابھی اور اسی وقت سماویہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ حماد بھائی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور بولے، ابا جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوہ ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ نادیہ کیا کہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ چھوڑو، سسر نے غصے سے کہا۔ بھائی کی بیوہ ہے لیکن اب تمہارا بھائی زندہ نہیں ہے، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اگر یہ اپنے باپ کے گھر گئی تو میرے پوتے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ جس بھائی نے تمہارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا، آج تم اس کے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دو گے۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا خیال بھی میرے لیے گناہ جیسا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، لیکن پھر میری نظر ارحم پر پڑی جو اپنے دادا کی ویل چیئر پکڑے کھڑا تھا۔ صحن میں جیسے بھون چال آ گیا تھا۔ نادیہ بھابھی گھر کے اندر سے دوڑتی ہوئی آئیں اور حماد کے سامنے کھڑی ہو کر چیخیں، یہ آپ کے ابا کیا کہہ رہے ہیں حماد؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں کہ آپ کو یہ نکاح منظور نہیں؟ میں زندہ ہوں ابھی، میری موجودگی میں آپ دوسری عورت کو لانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ ان کا دکھ اپنی جگہ سچا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنا شوہر تقسیم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ سسر صاحب نے ویل چیئر گھمائی اور نادیہ بھابھی کو مخاطب کیا، بہو، جذبات میں مت آؤ، عقل سے کام لو۔ میں تمہارا حق نہیں مار رہا، لیکن یہ بھی دیکھو کہ احسن کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر سماویہ یہاں سے چلی گئی تو میرے پوتے رل جائیں گے۔ اور یاد رکھنا نادیہ، تمہارے بچوں کی فیسیں
یہ گھر کا راشن یہ سب احسن کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ آج اگر اس کی اولاد کو ہم نے دھتکار دیا تو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ نادیہ بھابھی سسر کی بات سن کر ٹھٹک گئی، مگر ان کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میری طرف مڑی اور زہر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو یہ عورت اس گھر میں رہنا چاہتی ہے نا؟ اسے اسی گھر کی روٹی توڑنی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کن انداز میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے لہجے میں فریاد نہیں بلکہ ایک حکم تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے ابا جی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں نادیہ بھابھی پر جم گئی۔ کیسی شرط؟ حماد بھائی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ نادیہ بھابھی نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، نکاح بے شک ہو جائے تاکہ دنیا والوں کا منہ بند ہو سکے اور اس کے بچوں کا باپ کا نام مل جائے، لیکن حماد صرف نام کے شوہر رہیں گے۔ ان کے اور سوامیہ کے درمیان کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ابا غصے سے آگے بڑھنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تو ویسے بھی احسن کے سوا کسی مرد کی قربت گوارا نہیں تھی۔ میرے لیے شرط تو ہین نہیں بلکہ ایک ڈھال تھی۔ نادیہ بھابھی نے بات جاری رکھی۔ میرا شوہر کبھی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا، نہ رات کو نہ دن کو، صرف اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ پورا کیا جائے گا۔ وہ اپنے پورشن میں رہے گی اور ہم اپنے میں۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو نکاح پڑھوا لیں، ورنہ میں ابھی اپنے بچوں کو لے کر میکی جا رہی ہوں۔ حماد بھائی نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ سسر صاحب نے گہری سانس لی اور سر ہلا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کا شاید یہی واحد راستہ تھا۔ حماد بھائی نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں نادیہ، میں اسماویہ سے صرف نکاح کا تعلق رکھوں گا، باقی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں صرف اس کی کفالت کروں گا کیونکہ میرے بھائی نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میری رائے کسی نے نہیں مانگی تھی اور شاید میری رائے کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی۔ میں نے بھی خاموشی سے ہاں کر دی کیونکہ مجھے شوہر نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنے یتیم بچوں کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اسی رات سادگی سے نکاح ہو گیا۔ میں دلہن نہیں بنی تھی، بس ایک سفید چادر اوڑھ کر ایجاب و قبول کیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد حماد اپنے کمرے میں نادیہ بھابھی کے پاس چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر ارحم کو سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ میں اسماویہ حماد بن چکی تھی، مگر حقیقت میں آج بھی احسن کی بیوہ تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس دروازے کے اس پار میری زندگی کا ایک نیا اور کٹھن امتحان شروع ہو چکا تھا، جہاں مجھے ایک ایسی بیوی بن کر رہنا تھا جس کا شوہر ہو کر بھی نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا یا شاید رینگ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے بعد زندگی ایک عجیب ڈگر پر چل نکلی تھی۔ ہم ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، مگر میرے اور حماد کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا دونوں کے لیے منع تھا۔ نادیہ نے اپنے شوہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ وہ پل پل کی خبر رکھتی۔ حماد گھر آتے تو سیدھے اپنے پورشن میں جاتے۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی، راشن ختم ہوتا یا بچوں کی دوائی منگوانی ہوتی، تو میں نادیہ بھابھی کو بتاتی۔ وہ یہ پیغام اپنے شوہر تک پہنچاتی اور وہ چیز لا کر بھابھی کے حوالے کر دیتے۔ وہ میرے سامنے آنے سے بھی کتراتے تھے۔ شاید انہیں اپنی بیوی سے کیے گئے وعدے کا پاس تھا یا پھر وہ خود بھی مجرم محسوس کرتے تھے۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں اللہ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ ارحم کی پیدائش پر جس گھر میں جشن کا سما تھا، وہاں میری بیٹی کی آمد پر ایک رسمی سی خاموشی تھی۔ حماد نے ہسپتال کا خرچہ اٹھایا، لیکن وہ نومولود بچی کو گود میں لینے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ دور کھڑے بس دیکھتے رہے، جیسے وہ ان کے بھائی کی نہیں بلکہ کسی اجنبی کی بیٹی ہو۔ مجھے دکھ ضرور ہوا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ یہی میرا اور میرے بچوں کا نصیب ہے۔ ابھی بیٹی کچھ ماہ کی ہی ہوئی تھی کہ ہمارے سر سے سسر کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ وہ واحد شخص جس گھر میں میری ڈھال تھے، جو نادیہ بھابھی کی تند و تیز باتوں کے آگے دیوار بن جاتے تھے، وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سسر کی وفات کے بعد تو جیسے میں اس گھر میں بالکل اجنبی ہو کر رہ گئی۔ اب نادیہ بھابھی کا رویہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے جتاتی کہ میں ان کے شوہر کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ شکر کرو حماد تم پر رحم کھا رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں کون کسی دوسروں کے بچوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ اکثر کچن میں برتن پٹکتے ہوئے کہتی، میں خاموشی سے سب سن لیتی۔ مجھے ویسے بھی کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی مجھے حماد میں کوئی دلچسپی تھی۔ میری زندگی کا مقصد صرف میرے بچے تھے، ارحم اور میری چھوٹی بیٹی حریم۔ میں دن بھر اپنے کمرے میں رہتی
بچوں کو پڑھاتی اور سلائی کڑھائی کر کے اپنا وقت گزارتی۔ حماد کا میرا آمنا سامنا مہینوں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی صحن میں گزرتے ہوئے نظر پڑ بھی جاتی تو وہ فوراً نظریں جھکا لیتے اور میں راستہ بدل لیتی۔ پورا 1 سال بیت گیا۔ اس 1 سال میں نے خود کو ایک زندہ لاش کی طرح محسوس کیا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی امید۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ خاموشی کا یہ سمندر اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان چھپائے بیٹھا ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، مجھے صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر گئی کہ شاید کوئی چور ہے۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے ذرا سا پردہ سرکایا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ صحن میں حماد کھڑے تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا جس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی اور وہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے، لیکن حماد کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سانس روکے کھڑکی کے شیشے سے کان لگا دیے۔ اجنبی آدمی نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ ایسا کہا جو مجھے صاف سنائی نہ دیا، لیکن حماد کا جواب میری سماعت سے ٹکرایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دیکھو، میں نے وہ سب کیا جو تم نے کہا تھا۔ احسن کا ایکسیڈنٹ، یہ نکاح، یہ سب اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر سماویہ کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں لرزتے ہاتھوں سے پردہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ احسن کا ایکسیڈنٹ، یہ نکاح، یہ سب منصوبہ تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کیا میرا دیور، میرا موجودہ شوہر نے میرے پہلے شوہر کی جان لی؟ میرے پیروں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ میں گرتی پڑتی اپنے کمرے سے نکلی اور دیوانہ وار صحن کی طرف بھاگی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا میرا محافظ ہی میرا قاتل ہے؟ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی، وہ اجنبی جا چکا تھا اور حماد دیوار سے ٹیک لگائے سر تھامے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اذیت کے گہرے سائے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا گئے۔ اسماویہ، تم یہاں اس وقت؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان کے قریب گئی اور پوری طاقت سے چیخ کر بولی، کون تھا وہ آدمی اور آپ کس سازش کی بات کر رہے تھے؟ کیا آپ نے میرے احسن کو مارا ہے؟ میرا سوال سن کر حماد کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اسماویہ؟ ہوش میں تو ہو؟ میں اپنے بھائی کا مجرم؟ میں نے سب سن لیا ہے۔ میں روتے ہوئے چلائی، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ، یہ نکاح سب ایک پلان تھا۔ بتائیں مجھے سچ کیا ہے، ورنہ میں ابھی سب کو جمع کر لوں گی۔ حماد نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے برآمدے کے سائے میں لے گئے۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، اگر نادیہ جاگ گئی تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تم غلط سمجھے اسماویہ، تم بہت غلط سمجھی ہو۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ پڑھو اسے، یہ وہ فائل ہے جو وہ آدمی مجھے دینے آیا تھا۔ وہ کوئی قاتل یا بلیک میلر نہیں، احسن کا سعودی عرب میں سب سے قریبی دوست اور ڈاکٹر ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی۔ انگریزی میں لکھے الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے، مگر نیچے اردو میں احسن کی لکھائی موجود تھی۔ میرے بھائی حماد، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، برین ٹیومر آخری سٹیج پر ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسماویہ مجھے بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھے اور ساری عمر اس اذیت میں گزارے۔ میں ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ نہیں کر رہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ڈرائیونگ کے دوران دورہ نہ پڑ جائے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ایک آخری وصیت ہے، میری بیوی اور بچوں کو تنہا مت چھوڑنا۔ اسماویہ بہت حساس ہے، وہ میکی کی غربت یا زمانے کی ٹھوکریں برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری خاطر، صرف میری خاطر اس سے نکاح کر لینا تاکہ وہ عزت سے ہمارے گھر میں رہ سکے۔ الفاظ میری نظروں کے سامنے دھندلانے لگے۔ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے سر اٹھا کر حماد کی طرف دیکھا جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ احسن کو اپنے مرض کا پتہ چل گیا تھا اسماویہ، حماد نے ہچکوں کے درمیان بتایا۔ اس دن کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اسے ڈرائیونگ کے دوران شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ آدمی جو بھی آیا وہ احسن کا ڈاکٹر اور دوست تھا۔ وہ مجھے احسن کا یہ آخری خط اور باقی کا سامان دینے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ راز راز ہی رہے، کیونکہ اگر تمہیں پتہ چلتا کہ احسن کس تکلیف میں دنیا سے گیا تو تم جی نہیں پاتی۔ وہ رکے، ایک گہری سانس لی اور پھر بولے، اور یہ نکاح، یہ میری خواہش نہیں تھی اسماویہ، یہ احسن کی آخری ضد تھے۔ میں نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، تمہاری نظروں میں گر گیا۔
صرف اس لیے کہ میں اپنے مرتے ہوئے بھائی کا وعدہ پورا کر سکوں۔ میں قاتل نہیں ہوں سماویہ، میں تو خود اس بوجھ تلے دبا ہوا ہوں جسے میں کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتا۔ میں سن کھڑی تھی۔ جس شخص کو میں نے ابھی چند لمحے پہلے قاتل سمجھا تھا وہ دراصل ایک ایسا مسیحا نکلا جو اپنی عزت اور سکون داؤ پر لگا کر میرے بچوں کی چھت بچا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر، اپنی سوچ پر گھن آنے لگی۔ حماد نے آنسو پونچھے اور سنجیدگی سے بولے، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے۔ نادیہ کو یا گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ احسن بیماری سے مرا تھا، ورنہ انشورنس کے پیسوں کا مسئلہ ہو جائے گا اور تمہارے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا۔ میں نے جو کیا صرف احسن کے لیے کیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں وہیں صحن میں کھڑی چاند کو تکتی رہ گئی جو بادلوں کی اوٹ سے نکل کر اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آج میرے دل سے حماد کے لیے نفرت ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانی سے عزت اور ہمدردی نے لے لی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت ابھی میرا ایک اور امتحان لینے والی ہے، ایک ایسا امتحان جو نادیہ بھابی کی غیر موجودگی میں میرے اور حماد کے رشتے کی نئی تعریف لکھے گا۔ اس رات کے انکشاف نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ حماد جسے میں کل تک مجبوری کا رشتہ اور اپنی تنہائی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اب مجھے ایک عظیم انسان دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ شخص جو اپنے بھائی کے آخری وعدے کی لاج رکھنے کے لیے اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہا تھا، اپنی انا کو کچل رہا تھا اور چپ چاپ 2 خاندانوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا، اس کے لیے میرے دل میں احترام کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جو میں نے بالکنی سے انہیں موٹر سائیکل صاف کرتے دیکھا تو دل چاہا کہ جا کر ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میرے بچوں کو رلنے نہیں دیا، لیکن ہمارے درمیان کھڑی سمجھوتوں کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے عبور نہیں کر سکتی تھی۔ نادیہ بھابی کا پہرا اب بھی اتنا ہی سخت تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن نادیہ بھابی کے میکے سے فون آیا۔ ان کی چھوٹی بہن کی شادی طے پا گئی تھی اور رسموں کے لیے ان کا جانا ضروری تھا۔ یہ خبر سن کر جہاں نادیہ بھابی خوش تھیں وہیں ان کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں بھی گہری ہو گئیں۔ انہیں شادی کی خوشی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ وہ پیچھے گھر میں مجھے اور حماد کو اکیلا کیسے چھوڑیں گی۔ وہ سارا دن اسی ادھیڑ بن میں رہیں کہ جائیں یا نہ جائیں۔ آخرکار گھر والوں کے اصرار پر انہیں جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ جانے سے ایک رات پہلے انہوں نے پورے ہفتے کا راشن، حماد کے استری شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیا تاکہ حماد کو کسی بھی ضرورت کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کرنا پڑے۔ رات کے کھانے پر میں اپنے کمرے میں تھی مگر نادیہ بھابی کی اونچی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو وہ حماد کو تنبیہ کرتے ہوئے نکال رہی تھی۔ حماد، میں 3-4 دن کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے سب کچھ تیار کر کے فریج میں رکھ دیا ہے۔ خبردار جو تم نے اوپر والے پورشن کا رخ بھی کیا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ میری غیر موجودگی میں تم نے سماویہ سے بات بھی کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ حماد کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔ تم فکر مت کرو نادیہ، جاؤ خوشی سے شادی بھگتاؤ، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگلی صبح نادیہ بھابی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ جاتے جاتے بھی وہ ایک شک بھری نظر میرے بند دروازے پر ڈالنا نہیں بھولی۔ جیسے ہی رکشا گیٹ سے باہر نکلا گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ یہ 1.5 سال میں پہلا موقع تھا کہ گھر میں نادیہ بھابی نہیں تھی اور میں اور حماد تنہا تھے۔ حماد حسب معمول اپنے دفتر چلے گئے۔ میں نے خود کو بچوں کے ساتھ کمرے تک محدود کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ شام ہوئی تو موسم اچانک خراب ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ ارحم جو صبح سے کچھ سست لگ رہا تھا شام ہوتے ہوتے بالکل نڈھال ہو گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، اسے شدید بخار تھا۔ میں نے گھر میں موجود بخار کا شربت پلایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ رات گہری ہونے لگی اور باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ارحم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بخار کی شدت سے ہذیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اکیلی جان، باہر طوفانی بارش اور گود میں تپتا ہوا بچہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا کہ کسی کو فون کر سکتی۔ نیچے والے پورشن میں حماد موجود تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر اوڑھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے حماد کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ باہر طوفانی بارش کا شور تھا اور اندر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ حماد سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور چہرے پر حیرت تھی۔
مجھے اس وقت اور وہ بھی اس حالت میں اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئے۔ اسماویہ، سب خیریت تو ہے؟ حماد، ارہم کی حالت بہت خراب ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، وہ ہذیان بک رہا ہے۔ میری آواز روحان سی ہو رہی تھی۔ ارہم کا نام سنتے ہی حماد کے چہرے سے نیند غائب ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ننگے پیر ہی میرے ساتھ اوپر کی طرف بھاگے۔ کمرے میں پہنچ کر جب انہوں نے ارہم کو تپتے ہوئے جسم اور نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو ان کے اندر کا باپ تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ارہم کو سینے سے لگایا۔ ارہم بیٹے، آنکھیں کھولو، بابا پاس ہیں تمہارے۔ انہوں نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ اسماویہ، چادر اوڑھ لو، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہوگا۔ اس وقت انہیں نادیہ کا خوف تھا، نہ کسی وعدے کا پاس۔ سامنے صرف بھائی کی نشانی تھی جو تکلیف میں تھی۔ ہم طوفانی بارش میں بھیگتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تیز بخار کا انجیکشن لگایا اور دوائیاں دیتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، بس بخار سر کو چڑھ گیا ہے، پٹیاں کریں اتر جائے گا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ جب ہم گھر پہنچے تو رات کے پچھلے پہر کا سناٹا تھا۔ حماد ارہم کو گود میں اٹھائے سیدھے میرے کمرے میں ہی آ گئے۔ انہوں نے اسے وہیں میرے بیڈ پر لٹایا۔ ابھی بھی اس کا جسم گرم تھا۔ حماد نے وہیں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں شروع کر دی۔ میں ایک کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ حماد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ پھر وہ خود ہی ارہم کے برابر میں لیٹ گئے تاکہ اسے تسلی رہے کہ کوئی پاس ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی احسن لیٹا کرتے تھے۔ آج حماد کو وہاں دیکھ کر مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ارہم کی سانسیں ہموار ہو گئیں اور وہ گہری نیند سو گیا۔ حماد نے احتیاط سے اپنا ہاتھ ارہم کے سر سے ہٹایا اور آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے تو مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے چلے جائیں گے، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ ایک لمحہ توقف کیا، پھر اچانک سے پیچھے مڑ کر میری طرف آئے۔ ان کی آنکھوں میں نے پہلی بار ایک عجیب سی نمی اور شرمندگی دیکھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور دھیمی مگر بھرپور آواز میں بولے، مجھے معاف کر دینا اسماویہ۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کس لیے؟ آپ تو میری مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور تلخی سے مسکرائے۔ مدد؟ میں ہوں تو تمہارا شوہر، تمہارا محرم، لیکن تمہارے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ پچھلے 1 سال سے میں تمہیں ایک ملازمہ کی طرح راشن لا کر دیتا رہا۔ کبھی تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے ایک مردہ وعدے کی خاطر ایک زندہ انسان کو مار دیا۔ میں تمہارا مجرم اسماویہ۔ ان کے لہجے میں اتنی ندامت تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے عاجزی سے کہا، نہیں حماد، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میرے بچوں کو پال رہے ہیں، انہیں باپ کا سایہ دے رہے ہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی۔ آپ بس اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور میں اپنی۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر کرب مزید گہرا ہو گیا۔ شاید میری قناعت نے ان کے ضمیر کو اور زور سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش مجھے دیکھتے رہے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ تمہاری یہ خاموشی اور صبر مجھے اندر سے کھا رہا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ آج ارہم کی تکلیف نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ خیر، تم آرام کرو۔ وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اور میرے کہے ہوئے ان چند جملوں نے حماد کے اندر 1 سال سے سوئے ہوئے مرد کو جگا دیا ہے۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، مگر ہمارے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دوپہر کے وقت نادیہ واپس آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں، شادی کے قصے سنا رہی تھیں، مگر حماد کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ انہوں نے نادیہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ جب بچے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حماد نے نادیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نادیہ بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نادیہ کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ خیریت تو ہے؟ آپ کا لہجہ اتنا تبدیل کیوں لگ رہا ہے؟ حماد نے گہری سانس لی، میری طرف دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے نادیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہہ دی جو پچھلے 1 سال سے ان کے سینے میں دفن تھی۔ میں مزید یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا نادیہ۔ میں نے پورا 1 سال اسماویہ کے ساتھ بہت حق تلفی کی، صرف تمہارے لیے، تمہاری اس ناجائز شرط کے لیے۔ وہ بھی میری بیوی ہے، میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن اب وہ میرے نکاح میں ہے۔ کل رات جب ارہم بیمار ہوا اور میں نے اسماویہ کی بے بسی دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ نادیہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ حماد،
آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں؟ ہاں، حماد نے بلند آواز میں کہا۔ میں ایسے ہر وعدے سے پھر رہا ہوں جو مجھے اللہ کا مجرم بنا دے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب دونوں بیویوں کو برابر حقوق دوں گا۔ میں اس سے بھی اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا تمہیں دیتا ہوں، تاکہ میں اس کے دکھ سکھ میں بھی شامل ہو سکوں۔ نہ جانے 1 سال سے وہ کتنی تکلیفیں اکیلے برداشت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ مجھے جا کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ نادیہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ وہ چیخیں، اگر آپ نے اس عورت کے قریب جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا حماد، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی، پھر نہ کہنا کہ گھر برباد ہو گیا۔ حماد اس بار نہ ڈرے اور نہ جھکے، وہ پرسکون انداز میں بولے، فیصلہ تمہارا ہے نادیہ، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر رہنا ہے تو انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں اب مزید دوغلی زندگی نہیں جی سکتا۔ یہ مت بھولو کہ اس معاویہ نے بھی اس گھر کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس نے بھی خاموشی سے سب برداشت کیا ہے۔ حماد کا یہ 2 ٹوک رویہ دیکھ کر نادیہ بھابھی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ حماد اب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ روئیں، چیخیں، لیکن آخرکار انہیں حقیقت کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں پڑے۔ عورت چاہے کتنی ہی ضدی کیوں نہ ہو، اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی۔ اس فیصلے کے بعد ہمارے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ حماد نے گھر کو باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ نادیہ کا اور ایک میرا۔ اب وہ چوری چھپے راشن دینے نہیں آتے تھے، بلکہ حق کے ساتھ میرے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ حماد نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آج جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی کو لوری دے رہی تھی تو حماد کمرے میں آئے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، آج کے دن کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی عجیب ہے، کبھی یہ آپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے اور کبھی وہ کچھ دے دیتی ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ احسن کی موت میرا سب سے بڑا دکھ تھا، لیکن اللہ نے حماد کی صورت میں مجھے ایک ایسا صاحبان عطا کیا جس نے مجھے اور میرے بچوں کو زمانے کی دھوپ سے بچا لیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔